السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں عمر حیات خان۔ میں اس وقت موجود ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں متحدہ اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے وہ یہاں پر اس وقت موجود ہے اور اس وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو جو ان کی عرضداشت ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں یا نہیں، کیا لاہ عمل ہوگا مستقبل کا، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ ابھی ہم آئے تھے یہاں بار پریس کانفرنس بھی کیا، آپ حاضر تھے، اور پھر ہم گئے ریٹن میں ایک یادداشت بھی دی سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، اور اس میں ہم نے مطالبہ کیا کہ چونکہ ابھی چیئرمین صاحب کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے اور 2 ممبران بھی نہیں ہیں، تو ابھی 3 ممبران ہیں، تو ہماری یہی گزارش تھی کہ آپ اس کو ڈے ٹو ڈے کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت اس درمیان میں کر لیں جو آپ کا ابھی ٹینور ہے۔ رہبر کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے ایک عرضداشت سیکرٹری الیکشن کمیشن کو دی ہے، جس میں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہو، اوپن ہیئرنگ ہو، اور چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے، چونکہ پی ٹی آئی مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ڈیلے کرے اور وہ الیکشن کمیشن کو غیر مؤثر کر دے تاکہ لوگوں کو اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی نے ڈونیشنز کے اوپر کیا ہے۔ لوگوں سے ڈونیشنز لی ہیں لیکن اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ڈالی ہیں اور ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہ جو ہم سب کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ رہبر کمیٹی کے زیر نگرانی کر رہے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں اس میں حصہ رکھتی ہے۔ اب جب ہم آئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، تو وہاں پہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب کو جو ہے وہ درخواست دے دی ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور ہر روز اس کی جو ہے وہ کارروائی ہو تاکہ جلد سے جلد ان کو نمٹایا جا سکے۔ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون بھی موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت میں 4 سال تک یہ کیس چلتا رہا، لیکن اس پر کوئی سچ کوئی کام نہیں ہوا، آخر وجہ کیا تھی؟ اس وقت تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ بہت سارے کیسوں پہ کام نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ انتقامی جذبہ نہیں تھا۔ یہاں پہ انتقامی جذبہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ نیب دڑا دڑ کیسز کر رہا ہے، اور یہ 5 سال سے رکا ہوا ہے، تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہے کہ اگر انصاف ہو رہا ہے تو سب کی طرف سے انصاف ہو، یہ نہیں کہ ایک کیس ہے تو اس کو 2 منٹوں میں ختم کر دو، ایک کیس ہے تو 5 سال بھی ختم نہ ہو۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ڈیلے اینڈ ٹیکٹس والی پالیسی ہے اس کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا راستہ روکا جائے، چونکہ عمران خان کے رویے کی وجہ سے سارے پاکستان کی بدنامی ہو چکی ہے، تمام تاریخی بڑی اور سیاسی پارٹیوں کو کرپٹ قرار دیا گیا ہے، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل کرپٹ کون ہیں اور اس کو حکومت اور پاکستان کو چلانے والے کون ہیں۔ تو اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم اسی کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب بھی فیصلہ آئے گا تو عمران کی پارٹی وہ کرپشن میں ملوث ہو کے گر جائے گی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ہمارے 9 پارٹیوں کے جو رابر کمیٹی کے ممبر ہے اس نے ملاقات کی، یہاں پر میڈیا کے سامنے بھی سب ہمارے دورانی صاحب دوسرے ساتھی تھے، وہ سب نے یہاں پہ آپ کے سامنے آنے کا جو مقاصد تھے وہ بیان کر دیے گئے۔ تو سیکرٹری الیکشن کمیشن کو جو ہے ہماری طرف سے ایک اپلیکیشن دی گئی ہے کہ یہاں پر جو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک اسپیڈائز طریقے سے ایک جلد سے جلد جو ہیں یہاں پر جو تقریباً 5 سال سے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارا ڈیمانڈ بھی یہ تھا کہ الیکشن کمشنر صاحب کے ریٹائر ہونے سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، ڈے ٹو ڈے ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کیس میں جو ہے بہت زیادہ پروگریس تو ہو چکا ہے، اب بھی کم سے کم پروگریس رہتے ہیں، تو لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کا پروسیڈنگ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ کر دیں، تو یہ ہماری یہ گزارش ہے۔ اس وقت بھی ہماری کوشش تھی تمام جماعتوں کی فارن فنڈنگ کیس کے اوپر سماعت کی جائے، اب بھی یہی موقف ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کیا جائے اور اوپن کیا جائے، کیونکہ جس طرح بھی فرمایا سب نے کہ اس میں جو فنڈز ہیں
وہ کئی ممالک کے ہیں اور عوام الناس کے دیے ہوئے فنڈز ہیں جس سے جماعت میں ان کے آئے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں. لہٰذا ہم نے پہلے بھی یہ ڈیمانڈ تھی, اب بھی یہ ڈیمانڈ ہے. اب سنائی کے اوپر ہے. اب الیکشن کمیشن خود بیچارہ کمزور پوزیشن پہ لگتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے چیف جو ہیں ان کی مدت بیچاروں کی ختم ہو رہی ہے. ہماری اب اس لیے پریشر زیادہ دے رہے ہیں کہ نئے چیف کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ آ جائے. رہبر کمیٹی کے خیالات آپ نے سنے. رہبر کمیٹی میں متحدہ اپوزیشن کی 9 جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے. ایک عرضداشت جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو پیش کی گئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعتیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کی جائے. 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے یا پھر اپوزیشن کے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے تو اپوزیشن کے مطابق پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائے گی اور حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ ختم ہو جائے گی. الیکشن کمیشن سے اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.